الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله مولانا العظيم. قابل قدر محترم دوستوں بزرگوں، یہ سورۃ اللہب ہے، اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ گزشتہ اتوار کی مجلس کے اندر اس سورت کا شان نزول آپ کے سامنے رکھا تھا۔ شان نزول یعنی اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا کیا واقعہ پیش آیا جس کے بنا پر اللہ نے اس سورت کو اتارا۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کا حکم دیا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، دین سمجھائیے، توحید سمجھائیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر ایک نعرہ لگایا، ایک آواز لگائی، وا صباحا، اور ایک ایک قبیلے کا نام لیا۔ سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو ان کے سامنے اللہ کا پیغام رکھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اللہ کی توحید کا اقرار کر دو، اللہ تم کو کامیاب کر دے گا۔ تو جو قریش کے اور دوسرے قبیلے کے جو لوگ آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ سن کر صفا پہاڑی کے قریب جو لوگ جمع ہوئے تھے، اس میں ایک ابو لہب بھی تھا۔ جب اس نے سنا کہ یہ تو اس بات کے لیے ہم کو جمع کیا ہے، تو اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بڑی گستاخی کی اور ایسے نازیبہ الفاظ کہے، اور اس نے گویا کہ یوں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ کہ تبا لک سائر الایام لہذا جمعتنا، کہ آپ کے لیے ہلاکتیں ہو، نعوذ باللہ اس نے یوں کہا کہ آپ کے لیے ہلاکتیں ہو پوری زندگی، اس کے لیے ہم کو جمع کیا تھا۔ ایسے اس کی دشمنی تھی، جہاں بھی دیکھو ہمیشہ 24 گھنٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا تھا۔ اس کی دشمنی کا یہ عالم روایتوں میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی موقع ملتا تھا لوگوں تک اسلام اور دین کی بات پہنچانے میں ذرہ برابر کوئی موقع ہاتھ سے حضور جانے نہیں دیتے تھے۔ جہاں موقع ملا فوراً دین سمجھانا، اسلام سمجھانا، اللہ کا پیغام سمجھانا فوراً۔ حتیٰ کہ اس زمانے میں عرب کے اندر جو ہے بڑے بڑے میلے لگتے تھے۔ ایک اوقاف بازار کا یعنی کہ ہے جگہ، وہاں پر ایک میلہ لگتا تھا، مارکیٹ لگتا تھا ان کا۔ ایک ذوالمجاز نام ہے، ایک میلہ لگتا تھا، اور ایک ذوالمجنہ نام ہے، وہاں پر ان کا مارکیٹ لگتا تھا۔ یہ بڑے بڑے مشہور یعنی کہ ان کے مارکیٹ تھے جو عرب کے اندر لگا کرتے تھے، اور بہت سارے لوگ پھر عرب
عرب کے مختلف قبیلے کے لوگ، پھر باہر کے لوگ بھی آتے تھے، لے بیچ کا معاملہ ہوتا تھا، خرید و فروخت ہوتا تھا، کوئی سامان بیچتا کوئی سامان لیتا، اور اس کے اندر دوسرے پروگرام بھی ہوتے تھے، گانا بجانا بھی ہوتا تھا، شعر و شاعری بھی ہوتی تھی، اور مختلف پروگرام ان میلوں کے اندر ہوا کرتے تھے۔ یہ ان کے مارکیٹ لگتے تھے، اس میں سب کچھ چلتا تھا، بڑے بڑے شعراء بھی آتے تھے، اس میں کمپٹیشن بھی ہوتی تھی شاعروں کی کہ کس کے اشعار سب سے اچھے ہیں، آپس کے اندر میچ ہوتی تھی۔ یہ ساری چیزیں ان کے میلوں کے اندر، ان کے مارکیٹوں کے اندر ساری چیزیں چلتی تھی۔ تو جب بھی یہ میلے لگتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی تشریف لے جاتے اور لوگوں کو سمجھاتے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اللہ کی توحید کو مان لو، اللہ تم کو دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیاب کرے گا۔ تو حضرت طارق بن عبداللہ محاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بازار کے اندر ایک آدمی کو دیکھا جس کے جسم کے اوپر سرخ رنگ کا جوڑا لٹکا ہوا تھا، یعنی پہنا ہوا تھا، اور اس کے پیچھے ایک آدمی تھا۔ یہ آگے جانے والا آدمی لوگوں کو یہ نعرہ لگا رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جو اس کے پیچھے جو چل رہا تھا یہ سب کو کہتا تھا کہ یہ پاگل ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کی بات کو نہ مانو، اور پھر پتھر مارتا تھا، اور اتنے پتھر مارتا تھا کہ اس آگے والے آدمی کی ایڑی اور پنڈلیوں سے خون جاری ہو جاتا تھا۔ یہ میں نے آنکھوں سے ایک منظر دیکھا ایک بازار کے اندر، تو کہ میں نے کسی سے پوچھا یہ ہے کیا، یہ کون ہے جو آگے کہہ رہا ہے اے لوگوں کامیاب ہو جاؤں گے، یہ پیچھے والا کون ہے جو ان کو پتھر مار رہا ہے؟ تو کہ وہ حضرت طارق بن عبداللہ محاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی بتانے والے نے یہ بات بتائی کہ جو آگے جا رہا ہے لوگوں کو پیغام سناتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پیچھے جو چل رہا ہے جو ان پر پتھر مارتا ہے اور ان کی بات کا انکار کرتا ہے یہ ان کا سگا چچا ابو لہب ہے، ہمیشہ ہر وقت ان کے پیچھے لگا رہتا ہے اور اس طریقے سے ان کے ساتھ میں دشمنیاں رکھتا ہے۔ یہ حالت تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ایسی بڑی گستاخیاں کیا کرتا تھا ابو لہب، ہمیشہ پیش رہا ہے۔ اس لیے جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سن کر جب یہ جملہ کہا تبًّ لک سائر الایام الہذا جمعتا، کہ آپ کے لیے نعوذ باللہ ہلاکت اور بربادی ہو، اس کے لیے ہم کو جمع کیا تھا، تو اللہ کی رحمت کو جوش آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، نبی کے لیے ہلاکت کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا، وہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن تیری جرأت کتنی کہ تو نے نبی کے شان میں اتنی بڑی گستاخی کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش گئی، اللہ نے فوراً ایک سورت اتاری، اور اس سورت کی ابتدائی اسی کے بددعا کے الفاظ سے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، فوراً اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی اور اس نے ایسے نازیبہ الفاظ کہے تو ظاہر سی بات ہے ہم میں سے ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ کوئی بھی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زبان درازی کرے اس کو بددعائیں دو، اس کی بولتی بند کرو۔ یہ مسلمانوں کے دلوں کی اور ایمان والے کے دل کے اندر کا جذبہ ہوتا ہے، تو گویا کہ یہ مومنوں کے جذبے کی رعایت کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں، باقی اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا اور اس کے لیے بددعائی یا وہ کلمات استعمال فرمائے کہ جب تک اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی رہے گی ہمیشہ اس کے اوپر لعنتوں کے ڈھیر برستے رہے گی۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے۔ ہاتھ کا ذکر قرآن اس لیے کرتا ہے کہ جب اس نے حضور کے شان میں گستاخی کی تو جیسے عورتیں لڑا کرتی ہیں تو عورتیں لڑتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو ہلاتی ہے، اشارہ کرتی ہے، تو وہ بھی اسی طریقے سے گویا کہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے تبًّ لک سائر الایام، یعنی ایسے حضور کے
کے شان میں نامناسب الفاظ کہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس ہاتھ کو تو نے حضور کے سامنے اٹھایا ہے یہی ہاتھ تیرے ہلاک در برباد ہو جائے۔ تو گویا کہ ہاتھ کا ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ سب سے زیادہ کام انسان کے جو ہاتھوں سے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ کاموں کا تعلق انسان سے ہاتھوں سے ہوتے۔ تو ہاتھ کہہ کر اس کا مطلب نہیں کہ صرف اس کے ہاتھ ٹوٹے، نہیں، بلکہ اب یہ مقصد ہے کہ تیرے ہاتھ کو جو ہے نا وہ آپ علیہ السلام کے اوپر پتھر برسائے، ہے نا، حضور کے جسم مبارک سے خون نکلا، یہی تو تیرے ہاتھ تھے، اسی لیے اللہ نے کہا یہی تیرے ہاتھ کو اللہ توڑ دے دے۔ یہ بددعا دی اللہ نے، اور وَتَّب کہہ کر گویا کہ اس بددعا کی قبولیت کا اللہ نے یقین دلا دیا، اس لیے اس کا ترجمہ ہوتا ہے وَتَّب کا ترجمہ، اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ابھی بددعا دی ہے اور ایمرجنسی میں ہلاک ہو گئے تو کہ نہیں، یہ آگے جو بددعا کے الفاظ ہیں یہ سمجھ لو کہ قبول ہو گئے، ابھی نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن اب اس کی ہلاکتی میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کہہ دو کہ جب تبت یدا ابی لہب کہہ کر یہ کہہ دیا گیا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے تو آگے بولو وتب، اب ٹوٹ ہی گئے، سمجھ ایسی پکی بددعا ہے۔ آخر کار اس بددعا کا اثر ہوا اس کے اوپر، اللہ نے دنیاوی اعتبار سے بھی اس کو تباہ اور برباد کر دیا، اور اخروی اعتبار سے بھی اس کی تباہی طے گئی۔ دنیا کا انجام بہت برا ہوا اس کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس کے بعد بہت ساری جنگیں ان دشمنوں سے لڑی گئی، تو سن 2 ہجری کے اندر بدر کا واقعہ پیش آیا تھا۔ سن 2 ہجری کے اندر جو بدر کی لڑائی وہ سن 2 ہجری میں ہوئی تھی۔ تو بدر کی لڑائی کے اندر یہ گیا نہیں تھا، ابو لہب یہ ڈرتا تھا، ارے مالدار تھا، سردار تھا، لیکن اس کو خبر تھی کہ حضور کی طرف سے بددعا کی مہر لگ چکی ہے، اس لیے اپنے بھی اڑے جی، اس لیے ڈر گیا تو وہ گیا نہیں۔ اب ان کے اندر دستور یہ تھا کہ سردار قسم کا آدمی نہ جائے تو شرم کی بات ہوتی تھی کہ سردار ہو کر ڈرتا ہے، اس لیے اس نے اپنی طرف سے ایک آدمی کو لڑائی میں بھیجا تاکہ کسی کے سامنے عذر بیان کر سکے کہ میرا کام تھا، اس لیے میں نے میرے ناصر کو بھیجا ہے۔ تو جس کو بھیجا ہے وہ ابو جہل کا بھائی تھا، عاص بن ہشام، اس کو بھیجا کہ جہاں میری طرف سے تو بدر میں جا کر لڑ، اور یہ ڈر کے مارے یہاں رک گیا ابو لہب، اور انتظار کرتا تھا کہ کوئی آگے خبر دینے والا، کوئی اچھی خبر سناوے۔ اس وقت مکہ کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لا چکے تھے، ان کے ایک غلام تھے ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مکہ میں رکے ہوئے تھے، غلام تھے، اور حضرت عباس کی اہلیہ ان کی بیوی ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تھی۔ یہ ابو رافع فرماتے ہیں جو حضرت عباس کے غلام ہیں کہ میں نے دیکھا ابو لہب کو کہ وہ بیت اللہ کے پاس آیا، وہ انتظار کر رہا تھا، تو کسی نے اس کو کہا کہ وہ دیکھو سامنے سے ابو سفیان آ رہا ہے۔ اس وقت ابو سفیان ایمان لائے نہیں تھے، وہ کفار کی طرف سے وہ لشکر میں شریک ہوئے تھے، وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو ابو لہب نے دیکھا تھا کہ ہاں کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی، تو اس نے ابو سفیان کو بلایا اور بلا کر اس نے پوچھا کہ لڑائی کا کیا حال ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا حال کیا بتاؤ، سب کے چمڑے اکھاڑ دیے، ایسا لگتا ہے کہ سب نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا کہ لو ہم کو پکڑو اور کاٹو، ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر گردن اتاری جا رہی ہے، اور ایسا لشکر دیکھا ہے ہم نے کہ سو گھوڑوں کے اوپر ہے، سفید لباس ہے، عوام میں کبھی زندگی میں دیکھا نہیں ایسے لوگوں کو، ایسے لوگ آئے ہیں۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابو سفیان کی بات سنی تو بھاگے ہوئے آئے اور آ کر کہا واللہ وہ تو اللہ کے فرشتے ہیں۔ تو ابو لہب نے جب یہ بات سنی کہ وہ تو اللہ کے فرشتے ہیں تو اس سے رہا نہیں گیا، تو
खिसियाने बिल्ली खम्मा नोचे। कहीं भी काम नहीं बना तो इसने अबू राफे को मारना शुरू किया। खिसियाने बिल्ली खम्मा नोचे का मतलब क्या है? उसकी मिसाल समझा दो, जरा बीच में बात आई है तो मिसाल समझा दो। जब शुरू के अंदर कोरोना बीमारी फैली थी तो उस वक्त हुकूमत की कमजोरियां तो सब जानते हैं, वो कंट्रोल तो कर नहीं सकता था और मीडिया बेचारा इसकी कमजोरी बोल नहीं सकता है, वो बता तो नहीं सकता, वरना उसका मीडिया गया काम से। वो इतने बड़ी हुकूमत को कैसे कहे कि भाई तेरी गलती है? और वो ढूंढ रहे थे कि कहीं हाथ पैर मारने का मौका मिल जाए, तो इसको निजामुद्दीन मिल गया था उस वक्त। तो मीडिया को वहाँ असल में बात करनी चाहिए, तो यहाँ खम्मा नोचने लगा था। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे इसको कहेंगे कि वहाँ से काम नहीं बना तो कहीं और झड़प मारी इससे। तो उसका भी ऐसा हो गया था, ये मीडिया भी ऐसा है, अबू लहब के औलाद में से लोग, इनका काम है जी। तो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। क्या हुआ कि जब अबू राफे ने कहा कि तो अल्लाह के फरिश्ते हैं, तो ये बड़ा तेज में और गुस्से में आ गया और उसने अबू राफे रज़ी अल्लाह ताला को मारना शुरू कर दिया। जब मारना शुरू किया तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया वो आई और उसने एक डंडा उठाकर गोया कि उसके सर पर दे मारा और उसको ज़लील किया। कि शर्म नहीं आती है तुझे? एक गुलाम को मारता है ना, डर के मारे यहाँ रुक गया है और खुद को सरदार कहता है और जलील ऐसा किया कि फिर उसको छिलने कह दिया कि तुझसे हो सके इतना कर ले, तेरे से जो बिगड़ता हो बिगाड़ ले, हम भी मुसलमान हो चुके, जा कर ले, क्या कर सकता है? तो जब उसने ऐसे एक औरत जात की तरफ से इस सरदार को जब ऐसे सब तलवा, तो जाहिर सी बात है कि जलील तो होगा, तो वहाँ से भागा कि अपने गए काम से। तो एक तो जिल्लत उसकी ये हुई, ये अल्लाह की तरफ से है कि जो अल्लाह ने बद्दुआ दी कुरान के अंदर कि उसके दिन गए, अब उसके हलाकती के दिन शुरू हो रहे हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ने उसका बड़ा इबरतनाक अंजाम दिया है, खतरनाक अंजाम हुआ है कि अभी तो लोग गज़वा बदर से रिटर्न भी नहीं आए थे, वापस भी नहीं आए थे। अभी वो गज़वा ख़त्म हुआ, चंद ही दिन हुए थे कि उसको जिस्म के अंदर एक फोड़ा निकला। इसको अदसा कहते हैं, अरब के लोग उसको अदसा कहते थे उस ज़माने में। ये फोड़ा निकला और ये ताउन की बीमारी है और इनके अंदर तो वैसे भी ये बात चली हुई थी कि भाई बीमारी एक दूसरे को लग जाती है, लिहाजा जब इसको बीमारी का एक फोड़ा निकला, ताउन की बीमारी लगी, तो उसके लड़के उसकी बीवी ने सब सोचने लगे कि अब बाबा को संभालेंगे कैसे? ये तो गया काम से, इसको संभाले कौन? क्योंकि हम तो करीब नहीं जाएंगे वरना ये हमको लग जाएगा। अब घर के सारे लोग परेशान हो गए, तो इनको एक हबशी गुलाम नजर आया, तो इसको बुलाया कि यहाँ कहाँ नौकरी करता है? कि मैं तो यहाँ नौकरी करता हूँ। कितना पगार है? कि 10 दिरहम। कि काम कर ले, हमारा बाबा बीमार है तो इसकी खिदमत करेगा, तुझे 20 दिरहम देंगे और खाना पीना अच्छा देंगे। तो गुलाम ने कहा कि भाई सस्ते सौदा है ना भाई, साए में रहेंगे, अच्छा खाना खाएंगे और बाबा की कुछ खिदमत कर देंगे, इसमें वादा क्या है? पगार भी बढ़ गई। तो उसने कहा ठीक बात है, हम तैयार हैं, खिदमत करेंगे। लेकिन गुलाम को पता नहीं था कि जिस बाबा की खिदमत के लिए मुझे लगाया गया इसको ताउन की बीमारी है। ये तो इसको बाद में पता चला कि अरे ये तो इसको ताउन की बीमारी, अगर मैं गया तो मुझे भी लग जाएगी। अब करे क्या? नौकरी छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि नौकरी है अच्छी, पगार बड़ा है, खाना अच्छा है, क्या करे? तो उसने एक आइडिया सोचा कि उसके घर वाले जो दूध और फ्रूट, जो अच्छी चीज़ें उस शैतान को खिलाने के लिए उस गुलाम को देते थे, तो वो गुलाम छुप कर सारी चीज़ें खुद खा जाता था और आकर बर्तन दे देता था और कहता था कि बाबे ने खाना खा लिया है, वो ठीक ठाक है। उसका भी काम चलता था क्योंकि उसको भी खाना मिल रहा था और इसको तो कौन देखेगा। अब इसके अंदर इतनी हिम्मत तो थी नहीं, वो पड़ा हुआ था मुर्दारों की तरह, वो बोल तो सकता नहीं था। कई दिन तक तो यही चलता रहा, ये गुलाम भी ठंडे में बसे उड़ा रहा है, उसको दूध मिलता है, फ्रूट मिलता है, अच्छा खाना मिलता है, पगार चालू है, 10 1 का डबल हो गया है पगार।
غلام بھی سوچ رہا کہ ایسی نوکری چھوڑنی تھوڑی چاہیے، مسئلہ رہا بھاگے گا تو وہ بھی ختم تو ہونے والا ہے، وہ ختم ہو جائے گا، بعد میں دیکھیں گے، تب تک اپنی چلتی ہے تو چلا، اپنی جان تو بچا کھا پی کر، تو وہ بچا رہا تھا اپنی جان کو، لیکن اس کی آواز نہیں آئی ابو لہب کی۔ تو 2-3 دن تک جب آواز نہیں آئی تو انہوں نے، اس کے لڑکے نے، گھر والوں نے پوچھا غلام سے کہ بولتا کچھ ہے نہیں، تو سویا ہے، آرام کرنے دو۔ تو کہ ٹھیک بات ہے، لیکن اب ظاہر سی بات ہے راز کب تک چھپا رہے گا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ حضور کے دشمنوں کا انجام کیسا کرتا ہے۔ 2-3 دن کے بعد پتا چلا یہ تو مر چکا ہے، اور مرے ہوئے 3 دن ہو چکے اور اس کی لاش کے اندر کیڑے پڑے اور بدبو آ رہی ہے۔ کون جائے گا قریب؟ اب کوئی ہے نہیں کہ اس کی لاش کو اٹھاوے۔ چند حبشی اور چند مزدوروں کو بلایا کرائے کے اوپر، اور کرایہ دے کر اس کو اٹھا کر، جیسے مرے ہوئے کتوں کو اور جانوروں کو اٹھایا جاتا ہے، اس طریقے سے انہوں نے اپنے ناک اور منہ کو باندھ کر اس کو اٹھایا گیا، اور اس کو دور سے رہ کر لکڑی سے دھکا دے کر قبر کے گڑھے میں ڈال کر پتھر ڈال دیے گئے۔ اللہ نے دنیا کو بتایا جو حضور کا دشمن ہوگا اس کا انجام ایسا ہی بیان ہوگا۔ جس نے دین سے دشمنی کی ہے، اور ایک بات بتا دو، ہمارے ملک کے اندر کئی ایسے سیاستدان گزرے ہیں جن کی زندگی کا مشن اسلام دشمنی تھی، اللہ نے ان کو ایسی ذلت کی موت مارا ہے، مرے ہیں، اور جو زندہ ہے وہ انشاءاللہ اللہ ان کو مارے گا۔ ہاں، ان کا انجام برا ہونا ہے۔ جنہوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے، اللہ ان کو دنیا کے لیے عبرت کا سامان بنائے گا۔ یہ بھی زمانے کے ابو لہب ہے، ان کے دماغوں کے اندر عقل اور کھوپڑیاں ہو تو ان کو ان ایسے واقعات سے سبق لینا چاہیے اور اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے، ورنہ ان کے انجام کے اندر برائی ہو اور ان کا انجام ذلت آمیز ہے، یقیناً کوئی شک نہیں ہے، یقیناً کوئی شک نہیں ہے۔ یہ زمانے کے ابو لہب ہے، جس طریقے سے ابو لہب کے ساتھ میں ہوا، اور ایسا ہو چکا ہے، یہ ایک نہیں مرا، اس لیے میں نے ایک ہی جملہ کہا ہے، اس ملک کے کئی سیاستدان ایسے ہی مرے ہیں، ایسے ہی مرے ہیں، اور آئندہ اگر اپنی زندگی کا مشن اسی کو بنائیں گے، حضور کی دشمنی، اسلام کی دشمنی کو بنائیں گے، تو وہ بھی ایسے ہی مریں گے۔ ہے اس لیے قرآن رہتی دنیا تک کے ابو لہب کے لیے بددعا دیتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، جو گزرے ان کے ٹوٹے، جو موجود ہے اللہ ان کے بھی توڑے، وتب، اور اللہ نے توڑا ہے۔ دیکھو میرے بھائی، یہ حال ہوا، اس کا پاور تھا، حکومت تھا، یعنی کہ پیسہ تھا، لیکن کیسے عبرت کی موت اللہ نے مارا۔ اس آیت کے اندر ایک مسئلہ سمجھے، کسی کے لیے بددعا کرنا جائز ہے، کیونکہ قرآن نے بددعا کے لفظ سے ابتدا کی، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، برباد ہو جائے، تو کسی کے لیے بددعا کرنا جائز ہے؟ تو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے۔ عام طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ حضور کو جتنی بھی کوئی بھی دشمن تکلیف پہنچاتا تھا، حتی الامکان اللہ کے نبی کبھی بددعا چلنے نہیں دیتے تھے۔ یہ حضور کا معمول تھا، یہ آپ کے اخلاق۔ ہاں، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ آپ علیہ السلام کبھی بددعا نہیں دیتے تھے جلدی، دشمنوں کو بھی، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کے اوپر جادو کیا گیا۔ یہ سورہ ناس اور سورہ فلق، اس کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے رمضان سے پہلے۔ یہ جادو کرنے والا جو آدمی تھا یہودی، وہ لبید ابن اعصم تھا، حضور کو خواب میں بتایا گیا ہے اس نے جادو کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے حضور پر جادو کیا ہے نا، اور کئی مہینے حضور کو تکلیف رہی،
جسمانی اعتبار سے کئی مہینے تکلیف رہی، بے چینی رہی، رات کو صحیح طریقے سے نیند نہیں آتی تھی، پورے دن آرام چین نہیں ملتا تھا، ایک بے چین سی طبیعت رہتی تھی. یہ ساری تکلیفیں تھی حضور کو، یہ جادو کا اثر تھا. لیکن اور حضور کو خواب میں بتایا بھی گیا فرشتے کے ذریعے سے کہ جادو کرنے والے اس آدمی کا نام یہ ہے. لیکن آپ علیہ السلام کو نام بتانے کے باوجود اس لبید ابن عاصم یہودی جو دشمن تھا اس کے لیے بددعا کا ایک بھی لفظ نہیں نکالا. حضور کا پہلی کوشش تو حضور کی یہ ہوتی تھی کہ حتی الامکان کسی کے لیے بددعا نہیں کرتے تھے حضور، بلکہ آپ کے اخلاق کا عالم تو یہ تھا کہ علماء کرام نے لکھا یہ جادو کرنے والا اتنی بدسلوکی کے بعد آپ کے مجلس میں کئی مرتبہ نظر آیا ہے تو اللہ کے نبی نے کبھی بتایا بھی نہیں کہ یہ ہے جادو کرنے والا، اس لیے کہ بہت سارے صحابہ کو بھی پتا نہیں تھا کہ کس نے جادو کیا ہے. یہاں تک دشمن کے راز کو چھپایا ہے. طائف کے میدان کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دشمنوں نے پتھر برسائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے پریشان کیا، ستایا اور آپ کی شان میں گستاخی کی اور آپ کے مبارک جسم سے لہو لہان لطف اور خون کے فوارے نکلنے لگے اور ایسا ستایا، ایسا یعنی کہ حضور کی شان میں گستاخی کی گئی کہ آسمانوں کے اوپر فرشتے بھی بے چین ہو گئے. اللہ کے نبی کی یہ تکلیفیں، یہ پریشانیوں کو دیکھ کر اللہ نے جبرائیل کو بھیجا فرشتوں کا لشکر لے کر اور حضرت جبرائیل نے حضور کی خدمت میں آ کر یوں کہا یا رسول اللہ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا دیجئے، آپ کی زبان مبارک سے ایک کلمہ نکلے گا، اللہ طائف کی بستی کو صفحہ ہستی سے مٹا کر ختم کر دے گا. ایک مرتبہ کہہ دیجئے، اب کہیے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے خلاف دعا نہیں کی بلکہ کیا جملے استعمال فرمائے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت کا راستہ دکھا دے اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ میرا مرتبہ کیا ہے. اس لیے بیچارے نادان ہیں، اس لیے ان کو پتہ نہیں. اے اللہ ان کو ہدایت دے دے. فرشتوں سے کہہ دیا تم چلے جاؤ، اگر ان کو ہدایت کی دولت نہیں ملی اللہ ان کی نسلوں کو ایمان سے نوازے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بددعا نہیں دیا کرتے تھے، لیکن کچھ بد نصیب بدبخت ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگیوں کے اوپر ان کی بدبختی پر مہر لگ جاتی ہے. ہاں ان کی بدبختی لکھی جا چکی ہے، وہ پہلے سے طے ہو چکا ہوتا ہے کہ کفر شرک کے ساتھ میں جئیں گے بھی اور اسی کے ساتھ میں مریں گے بھی. ابو لہب کا نام اسی لسٹ میں تھا کہ اس کے لیے کفر کا تھپڑ لگ چکا تھا کہ کبھی سدھرے گا نہیں. اس لیے اس کے بارے میں گویا کہ بددعا کے الفاظ استعمال کیے گئے. اور ایسے دشمنوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بددعا دی ہے. ایسے دشمنوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ بیت اللہ شریف کے قریب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے. یہ ابو جہل ہے، پھر یعنی کہ ابو لہب، پھر عتبہ، شیبہ، یہ سب جو بڑے بڑے یعنی کہ جو سردار تھے ان کے یعنی کہ کفار مکہ کے قبیلوں کے جو نام کہے جاتے تھے، یہ سارے کے سارے سردار اور شریر اور ملعون قسم کے لوگ بیت اللہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قریب کھڑے رہ کر نماز پڑھتے اور یہ سارے شریر لوگ ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے. سارے کے سارے شریر لوگ وہیں بیٹھے ہوئے تھے. اس میں سے ابو جہل نے کہا کہ ہم میں سے کون ایسا آدمی ہے کہ جو ایک قبیلے کے اندر ایک کنڈلی ہے اس کا سب میل نکلا ہوا ہے اس کے پیٹ میں سے، یہ میل لا کر یہ جب سجدے میں جاوے تو ان کے اوپر ڈالے. تو عقبہ ابن ابی معیط یہ خبیث کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یہ میل آؤں گا. تو اس کو جو ایڈریس بتایا تھا وہاں گیا قبیلے کے اندر اور اونٹنی کے پیٹ میں سے بچہ پیدا ہونے کے بعد جو اس کا میل جانور کے پیدائش کے بعد جو نکلتا ہے یہ سارا میل لے کر آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر جب سجدے میں گئے ہیں کہ کعبہ کے سامنے
دوست حضور کے دونوں کندھوں کے یعنی کہ پیٹھ میں یہاں پر پیٹھ کے اوپر رکھ دیا صحابی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں دیکھ رہا تھا لیکن میں بے بس تھا، میں کمزور تھا، میرے پاس قوت نہیں تھی، میرے پاس طاقت نہیں تھی، میرے دشمن بڑے طاقتور تھے، میں کیا کرتا؟ میں دیکھ کر دل کے اندر بڑا پریشان ہو رہا تھا۔ اتنی دیر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بات پہنچی کہ ابو جان کے ساتھ میں ایسا معاملہ ہوا ہے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی ہوئی تشریف لاتی ہے اور حضور کے مبارک پیٹھ سے اس کا یعنی کہ میل کو ہٹاتی ہے۔ آپ علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں سجدے سے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے، اللہم علیک بقریش، اے اللہ قریش کی پکڑ فرما، اللہم علیک بابی جہل، اللہ ابو جہل کی پکڑ فرما، عتبہ شیبہ کی پکڑ فرما، عقبہ ابن ابی معیط کی پکڑ فرما، ایک ایک کا نام لے لے کر دعا کی، اللہ ان شیطانوں کو سخت سے سخت گرفت میں لے لے۔ اور اللہ نے کہا ہے ان بطش ربک لشدید، جب رب پکڑنے پر آتا ہے تو کائنات کی طاقت نہیں چھڑا سکتی۔ یہ ان کے لیے بد دعا کیجیے جن کے بارے میں یعنی کہ سمجھو کہ بات طے ہو چکی تھی، تو اللہ نے ان سرداروں کی ایسی پکڑ فرمائی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے میدان کے اندر جن جن کا نام لے لے کر دعا کی تھی، ایک ایک کا سر قلم کیا گیا اور اللہ نے بدر کے کنویں میں سارے کی لاشوں کو جمع کیا تھا۔ یہ حضور کی بد دعائیں ہیں ان دشمنوں کے لیے جو دشمن اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور دین اسلام کے دشمن گرا کرتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگ جو ظالم ہو، بددین ہو، حکمران کے اندر حکمرانی کے نشے کے اندر ظلم کرتے ہو، ایسے لوگوں کے لیے بد دعا کرنا جائز ہے۔ آج ان ظالموں سے انسان تڑپ چکے ہیں، انسانیت تڑپ چکی ہے، یہ لوگ اپنے طاقت کے نشے میں ظلم کے دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ ان کو کمزوروں کا یہ رونا سنائی نہیں دیتا، یہ بے بسوں کی سسکیاں ان کو سنائی نہیں دیتی، یہ آنکھ سے اندھے ہو چکے، یہ کانوں سے بہرے ہو چکے، یہ مظلوموں کا تڑپنا نہیں دیکھ سکتے، یہ مظلوموں کی آہیں نہیں سن سکتے۔ اس لیے ان آیتوں کے ذریعے سے اور ایسے احادیث کے ذریعے سے علماء کرام نے اجازت دی ہے ایسے ظالم حکمرانوں کے لیے کوئی بد دعا کرے تو جائز ہے، کر سکتے ہیں بد دعا کہ اللہ ایسے ظالموں کو ہمیشہ کے لیے قوم کے لیے رحمت دنیا تک کے لیے اللہ عبرت کا نشان بنا دے۔ تو یہ ہے بد دعا کے الفاظ کہ پہلے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی کے متعلق بد دعا مسلمان کے لیے بد دعا، بہت سارے لوگ اپنے بھائی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کو بھی بد دعا دیتے ہیں، حتیٰ کہ مائیں اولاد کو بد دعائیں دے دیتی ہیں۔ یہ معمولی سمجھتے ہیں رمضان کے مہینے میں مائیں ناراض ہوتی ہیں تو بیٹے کو بد دعا دے گی۔ ہم کو پتا تھوڑی ہے کہ بد دعا کا اثر 20 سال کے بعد بھی نظر آتا ہے، ضروری نہیں کہ ایمرجنسی میں نظر آئے، 20 سال کے بعد بھی اثر آئے گا۔ اس لیے اللہ کے واسطے ہم مسلمانوں کے لیے بد دعا نہ کریں۔ اپنے دوستوں یا کوئی آپس میں انبن بن گئی تو بد دعا کے الفاظ نکال دے فوراً، یا مائیں اولاد کے لیے یا باپ اپنے اولاد کے لیے نہیں، ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ ان کی غلطی کو سدھار دے، ان کو صحیح سمجھ، یہ تو کرے، ان کے لیے بد دعا نہ کرے جن کا تعلق دین سے ہے، ایمان سے، اسلام سے۔ ایسی بد دعائیں اللہ کے نبی سے کبھی نظر نہیں آئے گی، نظر نہیں آئے۔ ہاں ایسے دشمنوں کے لیے کرے کہ اللہ تعالیٰ پوری مظلوم انسانیت کو ان ظالموں کے ظلم سے اللہ نجات عطا فرمائے۔ اس لیے مطلق الفاظ کے ذریعے سے ایسے ظالموں کے لیے بد دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ایسے دین اسلام کے حضور کے انسانیت پر ظلم کرنے والے ایسے ظالموں سے پوری انسانیت کو اللہ نجات عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔